میرے شوہر رحمان نے جو میری بیٹیوں کے ساتھ کیا وہ میں نے کبھی زندگی میں بھی نہیں سوچا تھا۔ وہ اپنے صحن میں بیٹھی سبزی کاٹ رہی تھی کہ اس کی جوان بیٹی شاہدہ لنگڑاتی لنگڑاتی باہر نکل کر آ رہی تھی۔ اس نے پوچھا کہ تم کیا کر رہی ہو اور میں اس طرح نہ چلوں تو کیسے چلوں؟ آپ کو کیا پتا میری حالت کیا ہو گئی ہے۔ وہ سارا دن پڑھائی کے نام پر بیٹھی رہتی ہے۔ وہ اسے گھر کا کوئی کام بھی نہیں کرواتی۔ اب اسے کیا ہو گیا؟ اس کا رویہ بدل گیا۔ اس کی بیٹی نے اس کے سوال کا جواب نہیں دیا اور وہ وہاں سے چلی گئی۔ نہ صرف اس کی بیٹی کا رویہ بلکہ اس کی حرکتیں بھی بدل گئیں کہ اس کی بیٹی کا رویہ ٹھیک نہیں تھی۔ اسے اپنی بیٹی سے زیادہ عجیب لگ رہی تھی۔ وہ یہ سب بڑی پریشانی کا سامنا کر رہی تھی۔ اس کا نام زینت تھا۔ وہ یہ سب سوچ رہی تھی کہ اس کا شوہر رحمان کمرے سے باہر آیا اور زینت نے کہا تم رات کو بیٹیوں کے کمرے میں سوئے تھے۔ میرے شوہر رحمان کہنے لگے میں بچیوں کو ٹیوشن پڑھا رہا تھا، اس وقت میری آنکھ لگ گئی اور میں سو گیا تھا۔ تو زینت نے کہا آپ کو جوان بیٹیوں کے کمرے میں سونے کی کیا ضرورت تھا؟ میں نے سوچا آپ صبح اٹھ کر کام پر چلے گئے ہیں۔ تو اس کے شوہر نے کہا نہیں میں اب کام پر جاؤں گا۔ وہ اس کا شوہر ہے۔ وہ اس کی حرکتوں کو پہچان رہی تھی۔ وہ عجیب و غریب سلوک کر رہا تھا۔ لگتا تھا کہ اس کی بیٹیاں ان دونوں سے عجیب و غریب سلوک کرتے تھے۔ اماں میں آپ کو کیا بتاؤں اس گھر میں کیا ہو رہا ہے؟ اس نے پوچھا کیا مطلب؟ تو اس نے کہا یہ ابا ہیں نا ہمارے کمرے میں آ کر سوتے ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ اس نے ہمارے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ زینت نے کہا کیا کرتا ہے؟ اس کی بیٹی شاہدہ نے کہا بابا وہ ہر رات ہمارے کمرے میں سوتے ہیں۔ سب لوگ کہتے ہیں کہ وہ کیسے تمہیں اتنا شوہر جوان ملا۔ وہ کہتی تھی کہ میری قسمت اچھی ہے اور رحمان کہتا تھا کہ اسے بہت ہی بڑی عورتوں میں دلچسپی ہے، اسی لیے اس نے زینت سے شادی کر لی۔ زینت کی زندگی اس کے ساتھ اچھی گزر رہی تھی۔ اس کے پاس ایک گھر تھا اور ایک خاندان تھا۔ ایک اچھا شوہر کیا چاہتی تھی؟ اس کی آمدنی بھی اچھی تھی۔ وہ پیسے کما کر گھر لاتا تھا اور زینت کے پاس بھی کچھ پیسے تھے جو اس نے بچا کر رکھے تھے۔ لوگوں کے کپڑے وغیرہ سلائی کرتی تھی۔ اس کے ہاتھ میں وہ اپنی بیٹیوں کو تعلیم دلوا رہی تھی۔ اس کے شوہر کے ساتھ ایک اچھا تعلق تھا۔ ہر کسی کی قسمت ایک جیسی نہیں ہے۔ جو کہ اس کی دو جوان بیٹیاں تھیں، ایسا نہیں لگتا تھا کہ اس کی بیٹیاں بھی اس کے پاس آئی تھیں اور وہ انہیں دیکھ کر بہت خوش ہوئی۔ اسی لیے وہ چاہتی تھی کہ اس کی بیٹیاں زندگی میں کچھ بنیں تاکہ وہ افسر بن جائیں۔ رحمان بہت پڑھے لکھے تھے۔ وہ خود اپنی بیٹیوں کو ٹیوشن وغیرہ دیتے تھے، لیکن آج کل اس گھر کی حالت بہت عجیب تھی۔ ایک رات رحمان نے کہا میں جا رہا ہوں تو وہ کہنے لگا وہ اپنی بیٹیوں کو تعلیم دلائے گا۔ اس وقت کہنے لگا کیا پتہ ان لوگوں کے امتحان ہو رہے ہوں، اب پڑھائی میں دن ہو یا رات انہیں رات کو بیٹھ کر پڑھاتا ہوں، پھر انہیں اچھے نمبر ملتے ہیں۔ کیا پتہ نہیں زینت ان دنوں بہت سمجھدار ہو گئی ہیں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے جلدی آؤ۔ پھر اس نے کہا میں تمہارے بغیر کیوں نہیں محسوس کر سکتی؟ اس نے کہا مجھے تمہارے بغیر اچھا نہیں لگتا۔ پھر اور آج دیکھو موسم کتنا اچھا ہے اور تم نے انہیں پڑھانے کے لیے پانی دیا۔ وہ کہتا تھا کہ انہیں میری پڑھائی کی زیادہ ضرورت ہے، فکر نہ کرو ہمارے آگے پوری زندگی ہے۔ کبھی کبھی زینت بہت زیادہ خوشی محسوس ہوتی تھی۔ شوہر رحمان کو اپنی بیٹیوں کا بہت خیال تھا، لیکن وہ اپنے سارے کام کر کے پیسے کماتا تھا۔ وہ اسے بھی خوش نہیں رکھتا تھا۔ اسے اچھا لگے وہ ان سب کے بارے میں اتنا پریشان ہے کہ ایک دن وہ اپنی سہیلی سے مل گئی۔ اس نے پوچھا تمہارے شوہر کیسے ہیں؟ یہ ٹھیک ہے، میری اس کے ساتھ بہت اچھی زندگی گزر رہی ہے، میں اس کے ساتھ بہت خوش ہوں۔ یہ سن کر اس کی سہیلی حیران ہوئی اور بولی ٹھیک ہے تمہاری زندگی اچھی گزر رہی ہے، لیکن تم نے کہا تھا اس کے ساتھ تمہاری زندگی کبھی اچھی نہیں گزرے گی۔ اس نے کہا ہاں مجھے یاد ہے تم نے رحمان کو میری شادی کے دن پکڑا تھا، لیکن دیکھو یہ آدمی ہیں، ان کے پاس 100 چیزیں ہیں۔
شادی سے پہلے ایک رشتہ ہے، لیکن وہ جس لڑکی سے وہ شادی کرتا ہے وہ خوبصورت اور جوان ہے، لیکن اس نے صرف مجھ سے شادی نہیں کی ہے اور نہ ہی وہ ایسے ہیں۔ اب آپ کو کہیں بھی ایسا آدمی نہیں ملے گا۔ جو آپ نے کبھی کسی لڑکی کو تلاش کرنے کے لیے نکلی تو آپ کچھ سوچنا پڑے گا۔ انگریزی میں کیا کہا جاتا ہے؟ اس کی سہیلی کہنے لگی، ہاں مجھے معلوم ہے تم بہت اچھی طریقے سے ایڈجسٹ ہو جاؤ گے، لیکن مجھے معلوم نہیں تھا تم اتنے سالوں سے ایڈجسٹ ہو جاؤ گے۔ یہ تو اچھا ہے کہ کوئی اپنے گھر میں خوش ہے، تو کیا کریں، ہم اس کی پرواہ ہے، لیکن آپ کے شوہر کی آنکھیں عشق بار ہیں۔ زینت نے کہا، اب ایسا نہیں ہوتا، میں نے اسے اپنی انگلی سے گرد لپیٹ لیا ہے۔ اس کی سہیلی نے کہا، تم یہ کر لو اور کیا چاہیے، ٹھیک ہے میں گھر بدل رہی ہوں۔ اسی لیے زینت نے کہا، گھر بنواؤ اور میں تم سے ملنے آؤں گی اور تمہارا گھر بھی دیکھوں گی۔ اس نے کہا، تمہارے شوہر کو نہیں لانا، لیکن وہ میری جوان بیٹی ہے۔ اس کی سہیلی نے کہا، تم مجھ پر بھروسہ نہ کرو۔ زینت جانتی تھی کہ وہ مذاق کر رہی ہے، اسی لیے اس نے ایسی بات کو مان لی۔ اگر بہت سی لڑکیاں ایک خوبصورت آدمی کے پیروی کرتی ہیں تو اس میں مرد کا نہیں قصور ہے۔ ہر روز اس آدمی کا رحمان بیٹیوں کو پڑھنے کے بہانے جاتا اور وہاں بیٹھ جاتا، اس کا وہ انتظار کرتی۔ وہ یہ کہہ کر چلا جاتا کہ زینت کا بھی سارا دن کام تھا، تھک گئی ہوگی۔ اس کے شوہر نے پوچھا کہ تم رات کو پڑھتے ہوئے سو گئی؟ بولا، تم کو کیا پتا ہے میں جوان ہوں۔ زینت نے کہا، کیا میں بوڑھی ہوں؟ اس کا آدمی بہت اچھی باتیں کرتا تھا، اس کی وجہ سے وہ اس کے سامنے کچھ بول نہیں پا رہی تھی، یہ کوئی عام بات تو نہیں تھی۔ زینت نے اس سے پوچھا۔ شاہدہ کہنے لگی، ٹھیک ہے ماں، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ اور وہ ٹھیک سے چلنے کی کوشش کرنے لگی اور کہنے لگی، جب میں نے تمہیں دیکھا تو تم ایسے چل رہی تھی اور اب کہہ رہی ہو میں ٹھیک ہوں۔ اس کی بیٹی نے کہا، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اس نے اپنی ماں کی خاطر دیکھا، شاید وہ کچھ چھپا رہی ہے۔ ایک دن اس کی دونوں بیٹیاں اس کے پاس آ کر بیٹھیں۔ کبھی آپ کی پرواہ نہیں کی، لیکن آپ نے ہمارے لیے بہت دکھ اٹھائے ہیں، ہم آپ سے بہت پیار کرتے ہیں، اب آپ ہمیں بہت اچھی لگتی ہیں۔ زینت نے ان سے پیار سے کہا، اور آج آپ دونوں میرے قریب آ کر بیٹھ گئے اور کچھ وہ نہ بولی، لیکن ہم نے محسوس کیا آپ بہت سے اچھے انسان ہیں۔ آپ نے ہمیشہ اپنے بارے میں نہیں بلکہ ہمارے بارے میں سوچا۔ تو زینت کہنے لگی، اس میں کوئی حرج نہیں، ماں ایسا ہی ہے اور وہ مجھے ہمیشہ پسند ہے۔ اپنا خیال رکھنا۔ آج تم لوگوں کو کیا ہو گیا ہے؟ وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گئی۔ وہ دونوں رونے لگی۔ جیسے ہی رحمان نے آ کر اپنے دونوں بیٹیوں کے آنسو صاف کرنے کوشش کی، دیکھو مجھے تمہاری بیٹیاں کیسے رو رہی ہیں، مجھے معلوم نہیں ان دونوں کو کیا ہو گیا ہے، ایسا لگتا ہے۔ سب نے زینت سے پوچھا کہ تم ناراض ہو؟ تو اس نے کہا، کیونکہ آج شاہدہ کی سالگرہ ہے اور آج گھر میں یہ دن ہے۔ شاہدہ حیران تھی کہ آج اس کی سالگرہ بہت زیادہ خوشی منا رہی تھی، لیکن اس بار وہ کیسے بھول گئی؟ رحمان نے کہا تھا کہ میں بھولا نہیں تھا۔ وہ اس کی طرف بڑھا، چلو کیک کاٹتے ہیں۔ جب اس نے سب کا بہت خیال رکھا تو وہ سوچتی تھی کہ آج وہ رحمان کے ساتھ اچھا وقت گزارے گی، لیکن جب وہ جا رہا تھا تو زینت شروع ہو گئی۔ انہوں نے کہا، مجھے معلوم نہیں میری بیٹیوں کے ٹیسٹ کب ختم ہو جائیں گے، میرے شوہر نے مجھ سے دور رکھا۔ پھر رحمان نے کہنا شروع کر دیا کہ ٹیسٹ ختم ہو جائیں گے، لیکن اب آگے پڑھائی بہت مشکل ہے کیونکہ اب فائنل کے امتحان آنے والے ہیں، اسی لیے انہیں کچھ پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ زینت نے اپنی سہیلی کو یہ بتایا، وہ اس کا گھر دیکھنے آئے گی۔ آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو آپ سے زیادہ بیٹیوں کا خیال رکھتی ہے۔ سب جانتے ہیں اکثر مرد اپنے بچوں سے زیادہ پیار کرتے ہیں، اس میں کیا بڑی بات ہے؟ وہ اپنی بیوی سے زیادہ پیار کرتے ہیں، تو کیا آپ نے یہ نہیں سوچا کہ یہ سب کچھ عجیب ہے جو آپ آنکھیں بند کر کے بیٹھی ہیں؟ ہر طرح سے آنکھیں کھلی ہیں۔ شاید اس کی سہیلی اسے سمجھا نہیں پا رہی تھی۔ اس نے سوچا وہ اپنی بیٹی پر نظر رکھے۔ پھر ایک دن جو ہوا وہ بہت عجیب تھا۔
شاہدہ کی طبیعت اچانک بگڑتی گئی اور پوچھنے لگی، میں نے کچھ غلط کھایا ہے؟ میرے پیٹ میں بہت درد ہو رہا ہے اور مجھے الٹیاں بھی ہو رہی ہیں۔ اس نے کہا، نہیں، میں لیموں پانی پیوں گی تو ٹھیک ہو جاؤں گی۔ ڈاکٹر کے پاس جانے کا دل نہیں کرتا۔ انہوں نے کہا کہ مریض کو ڈاکٹر کے پاس جانے کا دل نہیں کرتا، لیکن اس کی طبیعت خراب ہوئی تو کیا ہوگا؟ رحمان بھی آ کر وہاں آ گیا اور اسے تفتیش ہوئی کہ بتایا اس کی طبیعت بہت خراب ہے اور اسے ڈاکٹر کے پاس جانا ہے۔ رحمان نے کہا، اتنا برا نہیں ہے، لیکن پڑھائی کی ٹینشن کی وجہ سے ایسا ہوا ہے۔ ٹھیک رہو، تم پریشان نہ ہو۔ حالانکہ وہ اپنی بیٹیوں کا بہت خیال رکھتا تھا، لیکن آج وہ اس طرح بولنے لگا جیسے اسے فکر ہی نہیں۔ رحمان نے کہا، چھوڑو، تم کچھ وقت میں ٹھیک ہو جائے گی۔ زینت نے پوچھا، کیا ہوا؟ اس نے کہا، وہ جوان لڑکی ہے، جلد ٹھیک ہو جائے گی، تو پلیز میرے لیے کھانا تیار کرو، مجھے بہت بھوک لگی ہے۔ رحمان وہ اپنی بیٹیوں کا اتنا خیال رکھتا تھا، اس نے زینت کو ہلا کر رکھ دیا۔ آج شاہدہ کی طبیعت کچھ دیر کے بعد ٹھیک ہو گئی، لیکن جب زینت اس کے لیے چائے بنا کر کمرے میں جانے لگی تو اس نے شاہدہ کی بات سن کر اندر بیٹھی تھی۔ وہ کہہ رہی تھی کہ وہ کتے کی موت مرے گا، ہم نے اپنی زندگی میں ایسا برا آدمی نہیں دیکھا تھا اور اس نے میری ماں کا دماغ بھی خراب کر دیا ہے۔ یہ سنو، اس کی چھوٹی بہن نے کہا، اسے چھوڑو، اپنے بارے میں سوچو، اگر اس بارے میں اماں کو پتہ چل گیا تو وہ جیتے جی مر جائیں گی، اسے اپنے پر ہنسی آتی ہے۔ اب زینت نے سوچا وہ سیدھا اندر چلی جائے گی اور ان سے پوچھے گی وہ کیا باتیں کر رہے ہیں، لیکن اس سے پہلے رحمان نے اسے فون کیا اور کہا، ہماری بیٹیاں کچھ عجیب باتیں کر رہی ہیں، مجھے نہیں لگتا کہ یہ شاہدہ کسی کو کوس رہی ہے، ہم سے کچھ چھپا رہی ہے۔ تو رحمان نے زینت کو تحفہ دیا اور کہا، اسے چھوڑ کر میری طرف دیکھو۔ آج اس کا موڈ بہت اچھا تھا، اس کی باتوں میں الجھی ہوئی تھی۔ وہ یہ بھی بھول گئی کہ صبح سے شاہدہ بڑی مصیبت میں تھی، وہ بے ہوش ہو چکی تھی، اب اسے ڈاکٹر کے پاس لے جانا تھا، لیکن رحمان اب بھی کہہ رہا تھا کہ اسے ڈاکٹر کے پاس لے جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں کیسے کہہ سکتی ہوں کہ بیٹی ہوش میں نہیں آ رہی تھی؟ وہ ڈاکٹر کے پاس لے کر گئی، پھر اسے کہہ کر گھر بھیج دیا، اس نے کھانا نہیں کھایا۔ 2 گھنٹے کے بعد ڈاکٹر نے ایسا ہی کہا تھا۔ اس نے یہ سن کر فون بند کر دیا۔ میں نے قدم رکھا، اس دن کے لیے تم نے خط لکھا تھا، میں تمہیں آزادی دیتی ہوں، تم یہ سب کرو۔ سب اس کی طرف دیکھنے لگے اور جان گئے کہ شاہدہ جانتی تھی وہ کیا بات کر رہی ہے، اسی لیے اس نے سر جھکا لیا تھا کیونکہ وہ لے کر گئی تھی۔ ڈاکٹر نے بتایا شاہدہ پیٹ سے ہے اور اس نے اپنے بچے کو ختم کرنے کے لیے ایک گولی بھی کھائی ہے، جس کی وجہ سے شاہدہ کی حالت بگڑتی گئی، تاہم بچہ محفوظ ہے اور اسے کچھ بھی نہیں ہوا ہے۔ یہ سب کس نے کیا ہے؟ پھر اس نے کہا، میں آپ کو سب کچھ بتاتی ہوں، اور وہ زینت کو اپنے کمرے میں لے کر گئی اور وہاں جا کر اس نے الگ ہی اپنی ماں کو ایک الگ کہانی سنائی اور کہا، یہ سب قصور میرا ہے، اس کی وجہ سے ایسا ہوا ہے۔ کہ زینت نے کہا، اس میں قصور کسی کا بھی ہو، یہ بتاؤ اس کے ساتھ تمہاری شادی کون کرائے گا؟ تو وہ کہنے لگی، وہ کبھی شادی نہیں کرے گا اور نہ ہی کبھی شادی کرے گا اور نہ ہی شادی کرے گا۔ یہ صرف بات ختم ہوتے ہی زینت نے کہا، اب یہ بات اس طرح ختم نہیں ہوگی، لیکن شاہدہ کہنے لگی، میری تو غلطی ہے، مجھے سزا دینی ہے تو مجھے قبول کرنی پڑے گی، اگر میں اپنی پڑھائی ختم کرنا چاہتی ہوں تو پھر مجھے گھر پر ختم کر دو، میری شادی ایک بوڑھے سے کر دو۔ شاہدہ اسے کوس رہی تھی، وہ بہت پریشان تھی، لیکن اس کی بات سن کر زینت کو ایسا محسوس ہونے لگا جیسے شاہدہ اس سے زیادہ پریشان ہے۔ اس کی بیٹی بری طریقے سے رونے لگی، پھر زینت کا غصہ ختم ہو گیا تھا اور اب اسے دوبارہ ہوش نہ آنے پر وہ اسے ڈاکٹر کے پاس لے کر گئے۔ ڈاکٹر نے بتایا اس نے جو دوائی کھائی تھی اب اس کی حالت بہت خراب ہو گئی ہے۔ وہ بچہ شاہدہ کی پیٹ میں تھا، یہ نہیں جانتا تھا کہ اچھا ہے برا۔ شاہدہ کی چھوٹی بہن شاہدہ سے بار بار پوچھ رہی تھی یہ بچہ کون ہے، لیکن شاہدہ نہیں بتا رہی تھی۔
اس کی زبان پر تالا لگا ہوا تھا، بلکہ زینت اسے بتا رہی تھی آگے بہت بڑی وجہ ہے۔ اس کی اچھی بیٹی پڑھائی میں سب سے بہتر تھی، بہت خوبصورت تھی۔ اچانک اتنی لاپرواہ، جب رات ہوئی تو وہ اسے پریشان ہو سکتی تھی۔ زینت نے دیکھا کہ وہ اپنے کمرے میں آئی اور آتے ہی ہاتھ اٹھانے لگی۔ اس نے بری طریقے سے مارنا شروع کر دیا، لیکن کوئی اسے بچانے نہیں آ رہا تھا۔ وہ یہ کہہ رہی تھی کہ میں تمہیں نہیں چھوڑوں گی۔ وہ حیران تھی، کیا بات ہے، اس کی غلطی اس نے کیا کیا، لیکن وہ زبان نہیں آ رہی تھی۔ اس کی حالت بگڑتی گئی اور اچانک جاگ گئی۔ وہ جاگ گئی، پھر اس نے دیکھا رحمان سو رہا تھا اور یہ سب خواب تھا۔ وہ اٹھ کر کہاں، کیا ہو گیا؟ زینت نے کہا، اس نے بہت برا خواب دیکھا ہے۔ زینت نے کہا، جب وہ پریشان ہوتی ہے تو اسے برے خواب آتے ہیں۔ نہ ہمارا گھر ہے، شاہدہ نے بڑا قدم نہیں اٹھایا۔ مجھے کچھ نہیں لگتا آج یہ سب کچھ ہو رہا ہے، یہیں ہو رہا ہے اور یہیں ختم ہو گیا ہے۔ اس کی حالت پہلے سے ٹھیک ہے اور وہ معاملہ بھی ٹھیک ہے۔ کیا ختم ہو گیا؟ ورنہ ہم کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے۔ کسی نے کہا کہ زینت، اب ہم کسی کو منہ دکھانے کے قابل ہیں۔ پتہ چلے گا کہ آخر یہ سب کس نے کیا۔ رحمان یہ کون ہے؟ اگر وہ جانتا بھی ہے، اگر یہ کیا کرنا ہے، کوئی اس کی ذمہ داری لینے کو تیار نہیں۔ غلطی ہوئی، شکر ہے، کیا کریں، زینت کو اپنی بیٹیوں کا خیال رکھنا ہے۔ زینت نے کہا، اب وہ شاہدہ کو پڑھائی کرنے کے لیے نہیں چھوڑے گی، بس اس کے 10ویں کے امتحان میں بیٹھی ہے، اس کے بعد سب ختم۔ اس نے کہا، نہیں، ایسا ہی ہے، میں اس کا قصور نہیں ہے۔ زینت نے کہا، تم اتنے پریشان کیوں ہو؟ تو پھر وہ کہنے لگا، میں فکر کیوں نہ کروں، میں کیا کروں، میری بیٹی۔ ایک دن زینت اپنی سہیلی کے گھر بیٹھی اور مصیبت میں بتا رہی تھی اس کا سب کچھ، اس کی ہر بات، اور تھوڑی الٹی باتیں کر رہی تھی، لیکن وہ زینت کی دوست تھی۔ اس نے کہا، میں تمہیں پہلے بتا رہی ہوں، کیا مسئلہ تمہارے گھر کا نہیں ہے؟ لیکن اس نے کہا، تم کیا کہتے ہو؟ وہ کہنا چاہتی تھی کہ اسے کھل کر بتائے گی۔ اس کے دوست نے کہا، اب مجھے کھل کر کچھ نہیں بتانا، لیکن آپ کو یہ سب سمجھاؤں گی۔ دیکھیں، آپ کے گھر میں کون ہے، آپ کی بیٹی کیا جانتی ہے، کون اس کے کمرے میں جاتا ہے، ہر باریک سی بات سوچیں تو پتہ چل جائے گا یہ سب کس نے کیا ہے، ورنہ یہ سوچ سوچ کر پاگل ہو جاؤ گی، مگر کچھ نہیں ملے گا۔ وہ ٹھیک نہیں کہہ رہی تھی، معاملہ یہ تھا، وہ یہ نہیں دیکھ رہی تھی اور آج کل بہت زیادہ پریشان تھی۔ زینت نے رحمان کو فون پر کسی سے بات کرتے ہوئے سنا، وہ کہہ رہا تھا، میں بہت خوش ہوں، میں اپنے ارد گرد پڑھ رہا ہوں۔ اس بات پر وہ ہنسنے لگا۔ ایک طرف اس کے گھر میں اتنا بڑا طوفان تھا، آج کوئی نارمل نہیں ہوا تھا، دوسری طرف یہ کیسے کیسے خوش ہو کر باتیں کر رہا تھا اور کس سے باتیں کرنے لگا۔ اس نے عورت کو کہا، یہ عورت بڑی الجھی ہے، میری پاگل ماں ہے۔ زینت اچانک روشنی کے اندر چلی گئی، پھر اس نے فون بند کر دیا۔ اس نے کہا، جس سے بات کر رہا تھا وہ کہنے لگا، یہ میری پھپھو ہے، وہ اس سے بات کر رہا تھا۔ اس نے کہا، جب وہ آئی تو کہنے لگی، بس صاف پتہ چل گیا وہ جھوٹ بول رہا ہے اور کوئی اس کے دماغ میں اتنا جھوٹ بول رہا ہے اور اسے اپنے رشتے دار کے بارے میں ہی پتہ نہیں چلا۔ میں زینت سے کہہ رہا تھا وہ اس وقت زندہ ہے، مر چکی تھی۔ رحمان کی پھپھو کا کچھ سال پہلے انتقال ہو گیا تھا۔ زینت کو اچانک اپنی سہیلی کی بات سامنے آنے لگی، وہ جس طرف اشارہ کر رہی تھی اب وہ سمجھ گئی تھی، رحمان ہی اس کے پاس جاتا تھا۔ شاہدہ کا کمرہ اور زینت بے فکر سوتے ہیں، اب اس کے پاس ایک ہی راستہ تھا، اگر وہ رحمان سے سوال کرتی تو وہ جھوٹ بولتا۔ اسے جاننے کے لیے ایک اچھی پلاننگ کی ضرورت تھی، اس کے کمرے میں ضرورت تھی۔ میں جو کرتی تھی، زینت کے دماغ میں یہ خیال آیا تھا، وہ اپنی بیٹیوں کے کمرے میں چھپ جائے گی۔ اس نے اپنے کمرے میں ایک الگ الماری رکھی اور کہنے لگی، تم نے یہ الماری یہاں کیوں رکھی ہے؟ تو زینت نے کہا، باہر کوئی جگہ نہیں ہے۔ زینت کا ارادہ الماری کے پیچھے چھپنے کا تھا، کیونکہ اس کے پیچھے چھپ جائے گی تو کسی کو پتہ نہیں چلے گا وہ وہاں کھڑی ہے۔ شام ہو گئی تھی، پھر اس نے رحمان سے کہا، آج میں اپنی دوست سعدیہ کے گھر جا رہی ہوں،
ٹھیک نہیں ہے، اس کا شوہر بھی گھر پر نہیں ہے اور بچے بھی دادی کے گھر جا رہے ہیں۔ آج وہ اکیلی ہے۔ میں چاہتی تھی کہ رحمان کو معلوم ہو جائے وہ آج رات نہیں رہے گی تو گھر وہ لاپرواہ ہو جائیں گے، جو چاہے کر لے۔ جب زینت الماری کے پیچھے چھپ گئی تو اس کی بیٹیاں کھانا کھا رہی تھی۔ رات ہوتے ہی کمرے میں بیٹھی تھی۔ کچھ ایسا ہوا کہ رحمان گھبرا کر اندر داخل ہوئے۔ کمرے میں ایسی ہوئی بات ہوئی تھی، وہ اس وقت اسے پڑھا کرتا تھا، لیکن رحمان آتے ہی یہ کہا، یہ کرو، یہ پڑھائی کام کرو۔ یہ کہہ رہا تھا کہ یہ کیا کر رہے ہو، وہ ہے صرف پڑھائی ہے، بس اسے پڑھنا بند کر دو۔ اس کے بعد رحمان اپنی چھوٹی بیٹی سے کہا، آج تمہاری باری ہے۔ پھر وہی ہونے لگا۔ یہ دیکھ کر زینت کو لگا کہ رحمان اس گھر کو جہنم بنا دیا ہے اور اس کی بیٹیاں رحمان کے ہاتھ استعمال ہو رہی ہیں۔ وہ زینت کی بیٹیوں کے ساتھ برا سلوک کر رہا تھا اور اپنی ناک کے نیچے اتنا اپنا گھر برباد کر رہا تھا، اور وہ یہ سمجھتی تھی کہ وہ ان کو سکھاتا ہے۔ اس نے اپنے فون سے اس کی ویڈیو بنائی کیونکہ یہ ضروری تھی، اور اس کی بیٹیاں رونے لگی۔ رونے کا مطلب تھا کہ شاہدہ کے پیٹ میں جو بچہ تھا وہ رحمان کا تھا۔ اسے وہ دن یاد آیا۔ اس نے رحمان سے شادی کرنے کا فیصلہ کیا۔ سب نے اسے روکا تھا، ایسا نہ کرو، تو وہ پہلا شوہر اس دنیا سے چلا گیا تھا اور وہ بالکل نیا آدمی تھا۔ روزانہ ہاتھ اٹھاتا تھا، بلا وجہ اسے مارتا تھا۔ تم کہتے تھے تم لڑکیاں پیدا ہو اور مجھے بیٹا چاہیے، وہ ایک دن تمہیں بیٹا نہیں چاہتا تھا۔ خوش ہو کر اس زندگی کو برباد کر رہی ہو۔ یہ دونوں بیٹیاں زینت کے پہلے شوہر کے تھے۔ ان کی موت کے بعد اس کی زندگی میں رحمان آیا اور ایک جوان لڑکا جو زینت سے دیوانہ پیار کرتا تھا، لیکن آج اسے سمجھ آ گیا، وہ سمجھ گئی ہے کہ اس میں کوئی محبت نہیں تھی، وہ کسی اور کام سے آیا تھا۔ اسے ایک تیر سے 3 شکار کرنے تھے، ایک زینت اور اس کی 2 بیٹیاں۔ وہ گڑ گڑا کر رونے لگی۔ وہ صرف اپنے بارے میں سوچ کر چلی گئی، وہ اپنی بیٹیوں کے بارے میں نہیں سوچتے۔ وہ بولی، لیکن اپنے بارے میں کیوں نہیں سوچتے؟ زینت کے پہلے شوہر نے اسے بہت ڈرایا، وہ اچھے انسان نہیں سمجھتی تھی۔ کیا اس کے سینے میں دل نہیں ہے اور اس کی خواہش نہیں؟ اگر زینت کی شادی کرنا چاہتی تھی، رحمان پھر سے کیا ہوا؟ اور شادی کے بعد رحمان نے ہمیشہ اپنی بیٹیوں کو اپنی بیٹی کی طرح سمجھا تھا، لیکن یہ سب ڈرامہ تھا۔ اپنی بیٹیوں کا سوتیلا باپ ہے، بیٹیوں کا اتنا خیال اس کے باپ نے نہیں رکھا۔ زینت کا یہ قصور ہے، اس نے بھروسہ کیا تھا، اس نے سوچا تھا۔ وہ کمرے میں چلا گیا۔ رحمان کمرے میں گیا اور وہ اپنی بیٹیوں کے سامنے آیا۔ اسے دیکھ کر حیران رہ گیا۔ اسے معلوم ہوا یہ سب جانتا ہے جو اس نے کہا، تم سب نے مجھے بتایا کہ وہ کیوں روئی اور کہاں جاتا ہے، کہ رحمان نے کہا تھا اگر تم نے اپنی ماں کو سب کچھ بتا دیا تو میں تمہاری ماں کو جان سے مار دوں گا۔ ہم یہ نہیں چاہتے تھے کہ کیوں تمہارے علاوہ کیوں نہیں چاہتے تھے، اپنی ماں کو بہت آسانی سے ختم کر سکتا ہے اور وہ ایسا بھی کر سکتا تھا۔ پھر شاہدہ کے ساتھ جو ہوا اس کے لیے رحمان بھی ذمہ دار تھا اور ایک عرصے سے ہو رہا ہے۔ زینت نے کہا، آپ خود کو بچانا چاہتے تھے، تمہارا اپنا باپ لیکن اتنا ڈرپوک نہیں تھا، بہت بہادر آدمی تھا، لیکن تم نے اسے کہا بس اب سب کچھ ختم ہو گیا، اب میں تمہیں سب سے بدلہ لوں گا، تم فکر نہ کرو۔ شاہدہ نے کہا، کیا؟ اس نے کہا، مجھے لگتا ہے میں وہی کرتا ہوں جو تم کرتے ہو، تم لوگ اپنا سارا سامان باندھ کر دوسرے شہر جانے کی تیاری کرو، کیونکہ ہم اس شہر کو ہمیشہ کے لیے چھوڑنے والے ہیں۔ 1 ہفتہ ہے، کسی کو بتایا نہیں۔ اس کی بیٹیوں نے کہا، شہر چھوڑنے سے کیا ہوگا؟ اس نے کہا، رحمان ہمیں ڈھونڈے گا۔ زینت نے کہا، بس جو تم نے کہا ہے وہ کرو، زینت کو دیکھ لوں گا۔ زینت نے بھی اپنی بیٹیوں کو سمجھایا تھا کیا کرنا ہے اور کیسے۔ رحمان کو بھی یہ معلوم نہیں تھا کہ اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ زینت بہت محتاط ہوئی تھی، وہ مضبوط اور احتیاط سے نبھا رہی تھی کیونکہ اب وہ غلطی نہیں کر سکتی۔ اس کی دوست کو پتا تھا کہ رحمان وہ ایک برا شخص ہے، اس کا پہلا رحمان کے ساتھ افیئر تھا۔ اس نے زینت کو بتایا اس کے پاس ابھی بھی وقت ہے۔ وہ پاگل ہو گئی تھی کیونکہ اسے کبھی پیار نہیں ملا تھا،
اسی لیے جب رحمان نے زینت کو کہا اگر وہ اسے ہمیشہ کے لیے اپنے پاس رکھے وہ شروع میں ایسا کرے گا۔ اس کی شادی کو 7 سال ہو گئے تھے، معاشرے نے ان پر انگلی اٹھائی تھی۔ اس نے کہا تھا ایسا نہیں ہے، اپنی بیٹیوں کا خیال ہے، وہ بڑھاپے میں کسی کو نہیں سنتے، اسے کم سے کم اپنے دوستوں کی بات سننی چاہیے۔ اور رحمان ایک برا آدمی ہے، اس پر یقین نہیں کرنا چاہیے تھا، اسے آگے نظر رکھنی ہے۔ زینت نے تمام ثبوت پولیس کے حوالے کر دیے۔ اس نے جیسے ہی زینت اپنے محلے کی گلی سے اپنی بیٹیوں کے ساتھ نکل رہی تھی، میں پولیس کی گاڑی میں اس کے گھر کی طرف آ رہی تھی اور رحمان اس وقت اکیلا تھا۔ وہ چاہتے تھے پولیس سے بچ جائے، اس کے لیے سزا تھی اور وہ اسے ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر چلا جائے گا۔ زینت کو پہلی رات نیند نہیں آئی تھی، اب بالکل بھی نہیں آئی۔ ایسا لگتا ہے جو کچھ اس کی بیٹیوں کے ساتھ ہوا رحمان وہ نہیں کیا، وہ دوسرے شہر میں آ گئی ہے، اس کی بیٹیوں کی پڑھائی مکمل ہو گئی ہے، لیکن پھر بھی وہ چلتی ہے۔ زینت کو لگتا ہے کہ یہ سب اس کی حماقت کی وجہ سے ہے، یہ بہت برا ہے۔ وہ رات کو سو نہیں پاتی، شاہدہ اپنی ماں کو افسردہ دیکھتی تھی، اس پر یقین آتا تھا، لیکن آج کی دنیا میں ایسی نہیں کسی پر اندھا یقین کیا جائے۔ اب ایسا ہو گیا ہے، اب ہم آزاد ہیں، اب ہمارے دل میں تمہارے لیے نفرت ہے، یہ حقیقت نہیں ہے، دھوکہ تمہاری طرف سے بھی کھیلا گیا ہے، زینت کے جذبات کے ساتھ کھیلا گیا ہے اور اب زینت شاہدہ کو گلے لگایا ہے۔ اب زینت اپنی بیٹیوں کے ساتھ خوش ہے اور رحمان جیل میں تھا اور یہ آج کی دنیا میں ہے۔ ہم کسی پر بھروسہ نہیں کر سکتے، آنکھ بند کر کے آج کے دور میں بہت سی لڑکیاں اور عورتیں اپنے گھر میں محفوظ نہیں ہیں، جس گھر میں باپ بیٹیوں سے بات کرتے ہوئے شرما جاتے ہیں۔ میری ماں سے گزارش ہے اگر آپ کو بھی اپنے گھر میں کوئی عجیب چیز نظر آئے تو باریک سے چیک کر کے آنکھیں بند کر کے کسی پر بھروسہ نہ کریں۔ تو محترم ناظرین، اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو لازمی دبائیں۔ مزید اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے ساتھ ہی جڑے رہیے۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، پھر ملتے ہیں کل۔ اللہ حافظ۔ آپ کا اس بارے میں کیا رائے ہے کمنٹس باکس میں ضرور بتانا۔ میں نے تو اپنے شوہر رحمان پر بہت بھروسہ کیا تھا، لیکن میں نے کبھی نہیں سوچا کہ میرے شوہر رحمان ایسا بھی کر سکتے ہیں، وہ تو ابھی جیل کے سلاخوں کے پیچھے پڑے ہیں۔